جس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کی جائے، اور جب انہیں اتارا جائے، جب انہیں کوئی جگہ لے جائے تو یہ میک شور کرنا کہ وہاں پر پانی نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ناظرین، ایک بار پھر ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے جس میں آج بڑی یونیک قیامت کی نشانی پر بات کریں گے. آج کا ٹاپک سیڈ ضرور ہے، غمناک ضرور ہے، لیکن ایک نئی معلومات ہمیں ملے گی. سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ there are 3 types of signs of قیامت. قیامت کی نشانی کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے وہ قیامت کی نشانی جو ظاہر ہو کر ختم ہو چکی ہے، جسے علامات بعیدہ کہا جاتا ہے. اور نمبر 2 پر ہے وہ جو ظاہر ہو کر ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ کنٹینیو چلتے آ رہی. اور تیسری وہ ہے جو قیامت کے بالکل قریب آئے گی، اور جیسے ہی وہ نشانی ظاہر ہوگی قیامت ضرور آ جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آج کے پروگرام میں جو کنٹینٹ ہے یہ یقیناً عاشقان اہل بیت کو غمناک کر دینے والا ہے. اس سے پہلے ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں کو اور 170 صالحین کو شہید کر دیا تھا. اللہ اکبر. جو ان کی اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے انہوں نے انہی کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. مزید یہ کہ اللہ پاک کے مشہور نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جی ہاں میری مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہے، ان کا واقعہ بھی کچھ اس طرح ہے. دمشق کا ایک بادشاہ تھا، حداد ابن حدار. اس نے اپنی بیوی کو 3 بار ڈیورس دے دی تھی، 3 بار اس نے طلاق کہہ دی تھی. پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر کسی شرعی طریقے کے وہ اس کو اپنی بیوی بنا لے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا وہ تجھ پر حرام ہے، اور وہ تجھ پر حرام ہو چکی. یہ بات جب وہ عورت نے سنی، اس کو یہ بات ناگوار گزری، اس کا ایگو ہرٹ ہو گیا. تو اب وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بنانے لگی. اس نے بادشاہ کو فورس کرنے لگا. پھر ہوا یہ کہ حالت نماز میں مسجد جبرون میں بحالت سجدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا، اور ایک تشت میں، ایک ٹرے میں ان کا سر مبارک آپ کے سامنے لایا گیا. ان کا سر مبارک اس بدبخت عورت کے سامنے لایا گیا. اللہ کی شان دیکھیں، کٹا ہوا سر مبارک بھی گویا پکارنے لگا کہ بادشاہ کے لیے یہ بیوی حرام ہے. اور اسی حالت میں اس عورت پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ زمین میں دھس گئی. اللہ اکبر. ہماری امت سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے مقرب بلکہ انبیاء کو شہید کرنے سے ڈرتے نہیں تھے. اس طرح ہماری امت میں بھی ایک ایسا ہی شخص آیا جس نے نبی کے گھرانے میں سے کئی عظیم ہستیوں کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. اس کو ہم آج ڈیٹیل سے جانیں گے. ڈیئر ویورز، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ قیامت کی پہلی قسم میں وہ نشانی ہے جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی ہے. ان میں سے علماء کرام نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری کو شامل کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے اب یہ ایک طرح سے دنیا اینڈ کی طرف سفر شروع کر چکی ہے. پھر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زبان مقدس سے غیب کی خبر دیتے ہوئے جو قیامت کی نشانیاں فرمائی تھی، ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے. ان میں سے کئی نشانیوں کو علماء نے پہلی قسم میں داخل کیا. ایگزامپل، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں، خوارج سے جنگ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سے دستبردار ہونا، بنو امیہ کی حکومت، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اللہ اکبر. یہ سب نشانیاں پہلی قسم میں شامل کی گئی ہے. بنو امیہ جو تھے ان میں یزید پلید، اس کے بعد جن حکمرانوں نے دور میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے
ان کے دور حکومت کو اگر ظلم کی کالی رات کہا جائے تو پھر غلط نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جسے ظلم بھری رات کاٹنا یعنی کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح ظالموں کے دور میں حکومت اسلام اور مسلمانوں پر بہت مشکل تھا، بہت فتنوں میں گھرا ہوا تھا۔ یزید کی حکومت میں ظلم کی وہ داستانیں ہوئی، ایسی داستانیں ہوئی جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں پر پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ ہجرت کا 68 ایئر تھا، ایک 60واں سال تھا، رجب کا مہینہ تھا، جب بدبخت یزید پلید نے تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اسی بات پر سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی تلوار، اپنی ناپاک تلوار کو رنگے۔ اللہ اکبر۔ اس بدبخت نے پہلے حملہ سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا، اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا، لالچ دی۔ اس لالچی عورت کو کہا کہ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دے، شہید کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور وہ تجھے بہت سا مال دوں گا، اور میں تجھے بہت سا مال دوں گا۔ وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کی لالچ میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نواسے رسول جوانان جنت کے سردار ہے، جو کہ نبی کے لخت جگر ہے، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کے راستے چل پڑی۔ کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر ایک ساتھ ایک ایسا تیز زہر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ آپ کی انتڑی مبارک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگی۔ اللہ اکبر۔ یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، وہ اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے، اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نام نہیں بتایا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی، ہم سے لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ بروز قیامت ہم ان کی شفاعت کرائیں گے، ہم نے ان کی شفاعت کروانی، نہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کی کارروائی کرے۔ ان حالات میں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف میں تھے، تب بھی آپ لوگوں سے انتقام کی کارروائی کرنا نہیں چاہتے تھے، اور نہ ہی اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی پرمیشن دی تھی۔ انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں نصیحت فرمائی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو تم کوفہ کے لوگوں سے ہوشیار رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں بلائے اور وقت پر تمہارا ساتھ چھوڑ دے۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل تھی، دل پر لکھے جانے کے لائق تھی، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا تھا؟ اور یہی تو ہوا کہ امام حسین عالی مقام کو ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ہی تو یہ واقعہ کربلا پیش آیا، جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد، یہ لاسٹ لمٹ کہا جا سکتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر ابو شقی اس بدبخت فاسق و فاجر یعنی یزید پلید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے۔ اب اس نے مسجد نبوی کے صوبیدار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہا جائے، انہیں ٹائم نہ دے۔ صوبیدار نے لیٹر پڑھ کر کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس میسنجر کو کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اصحاب کے ساتھ صوبیدار کے پاس تشریف لے گئے اور بیعت کا حال سن کر فرمایا کہ مجھ جیسے چھپ کر بیعت لیا نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو۔ صوبیدار ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ پھر صوبیدار ولید نے دوبارہ بلایا تو آپ نے فرمایا کہ صبح مارننگ ہونے دو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ رات کی حالات میں مکے کے ارادے سے فیملی کے ساتھ وہ سفر کا ارادہ فرما لیا تھا۔ آپ نے روضہ رسول پر آخری حاضری دی، آخری سلام پیش کیا۔ ناظرین، یہ شعبان کی 4th نائٹ تھی، اور اس کا بھی اکثر حصہ، رات کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ اپنے مکانوں میں سو رہے تھے، اور ہاں، خاندان نبوت میں سب جاگ رہے تھے۔ سفر کا سامان باندھ لیا جا رہا تھا، سفر کا سامان باندھا جا رہا تھا۔ حضرت امام عالی مقام مسجد نبوی شریف سے
باہر تشریف لائے اور قافلہ سوئے مکہ روانہ ہو گیا۔ آنکھیں اکش بر تھی وہ لوگ جن کی ولادت باسعادت مدینہ مبارک میں ہوئی تھی۔ امام حسین کی ولادت بھی مدینہ شریف میں ہوئی تھی، نانا کا روزہ بھی مدینہ میں تھا، اور آج بھی اس نبی پاک کے خاندان کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیسی رات ہوگی، کیسی فرقت، کیسا لمحہ ہوگا، اللہ اکبر۔ اب دوسری طرف جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کی تخت نشانی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لانے کی خبر پہنچی تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئے، ہم کو یزید کے ظلم سے بچائے اور ہم کو اپنی بیعت کر لیں۔ ناظرین، ایک دو نہیں بلکہ 150 لیٹرز اس نے لکھے۔ 150 لیٹرز جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمائی کہ میں اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ دیکھ کر مجھے اطلاع دیں گے تو ہم جلد تشریف لے آئیں گے۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بھیجے گئے، اور جب آپ وہاں پہنچے تو کوفے والوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 لوگوں نے بیعت بھی لے لی، اور حضرت مسلم کو اپنی باتوں سے اتنا مطمئن کیا، اتنا کنونس کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھا اور سارا واقعہ بتایا، کہا کہ حضور کوفی کے جو لوگ ہیں انہوں نے میرا استقبال بہت اچھے سے کیا اور بڑی تعداد نے لوگ بیعت بھی لے لی، تو آپ گویا کوفہ تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، اور کوفہ کے جو حاکم ہیں نعمان ابن بشیر ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اگر کوفے کا نظام سنبھالنا ہے تو زبردست حاکم کو بھیجا جائے، اگر اس کے دوسرے الفاظوں میں کہا جائے تو کسی ظالم حکمران کو بھیجا جائے۔ اس میں عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے یا کوفے سے نکال دیا جائے۔ اس نے کوفے پہنچتے ہی امام مسلم کو گرفتار کروایا اور شہید کر ڈالا اور ان کے سر مبارک کو یزید کے پاس بھجوا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے بے خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کوفے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ناظرین، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ سچویشن کیا چل رہی ہے یہاں پر مکے میں، جب لوگ 7th 8th تک سارے جمع ہو جاتے، حج کا ماحول ہے، لوگ حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور جو نبی کے نواسے حضرت امام حسین امام عالی مقام حج کے دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ اللہ، صحابہ اکرام نے بہت عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفے والے یہ کوفی لا یوفی، وہ وفادار نہیں ہوتے، مگر آپ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے اگر ان لوگ نے مجھے خط لکھا ہے اور میں ان کے بلاوے پر نہ گیا، اور اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان لوگ نے عرض کر دیا کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے تھے، وہ آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے۔ امام عالی مقام نے بس ان کی اس حجت کو ختم کرنے کے لیے، اس دلیل کو قائم نہ ہونے کے لیے آپ نے سفر کا اختیار فرمایا۔ ناظرین، اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتا، انٹرنیٹ کا زمانہ بھی نہیں تھا، ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں تھی کہ آپ کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کے بارے میں پتہ ہو جاتا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیٹر لکھ کر کہا کہ ایوری تھنگ از فائن، آپ تشریف لے آئے، مگر انہیں بھی تو شہید کر دیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ اپروکس 72 لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن میں بچے، خواتین اور ساتھی تھے، یہ لڑنے نہیں چاہ رہے تھے، یہ تو نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے کسی کی دعوت کو لبیک کہا تھا، یہ لڑائی کے لیے تو نہیں جا رہے تھے۔ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور جب مکے سے کوفہ کے راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اب قافلے میں مشورہ ہونے لگا کہ جائیں یا نہ جائیں، مگر ایک بار یہ طے کر کر جب نکل پڑے کہ بس اب جانا ہے تو پھر جانا ہے، بیسیکلی جو ہونی تھی وہ تو ہونی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کے ساتھ آگے جا رہے تھے، اور اب یہ ہوا کہ ناظرین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹریول کوفے کی طرف جاری ہے، اور آپ کوفے کی طرف سے ایک مسلسل آگے بڑھتے، اور کوفے کے لیے آپ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کو دوران سفر دوپہر کے وقت کچھ سوار
آتے ہوئے نظر آئے، اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو حر ہے جو 1000 لوگوں کا سردار بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت حر نے کوئی سختی نہیں فرمائی تھی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہوئے جب نینوا کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار کوفے سے آیا، اس نے حضرت حر کو ابن زیاد کا ایک لیٹر دیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کی جائے، اور جب انہیں اتارا جائے، جب انہیں کوئی جگہ لے جائے تو یہ میک شور کرنا کہ وہاں پر پانی نہ ہو، اور یہ قاصد برابر مجھے تمہاری خبر دیتا رہے گا۔ حر نے خط پڑھ کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا، 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آزمائش اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔